ایک ایک کر کے نقطے پہ چلتے ہیں, بڑے سخت سوالات ہیں, اس کی آپ کو کلیئرٹی ہمیں آپ سے چاہیے. آج ہی آپ نے بلانا تھا, آج ہی آپ کو ہم نے بلانا تھا کیونکہ آپ کو لگی لپٹی نہیں رکھتا, یو ٹرائی ٹو آنسر موسٹ کوسچنز, گھماتے نہیں آپ. سب سے پہلے بات یہ کہ جو پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے یہ کس سے بات کرے گی, کیونکہ پہلے تو ہمیشہ آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جس کے پاس طاقت ہے اس سے بات کریں گے, یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اب یہ پولیٹیکل کمیٹی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گی, پولیٹیکل پارٹیز سے بات کرے گی, محسن نقوی سے بات کرے گی, کس سے بات کرے گی؟ تھینک یو ونس اگین ماریا. دیکھیے ایک کمیٹی پہلے بھی بنی ہوئی ہے, بلکہ ایک شخص ہے جس کو کہ آتھرائز کیا گیا خان صاحب کی طرف سے, محمود خان اچکزئی صاحب کو. ہی واز انٹرسٹڈ کہ پولیٹیکل جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے, تو خان صاحب نے ان کو پیراگیٹو دیا تھا کہ آپ کریں, اور بات چیت کا آغاز بھی ہوا تھا. اٹ واز بروکرڈ آلسو, آئی ایم شیور یو مسٹ بی اویئر آف اٹ بیسیکلی. لیکن انفارچونیٹلی پی ایم ایل این کے اندر سے کچھ آوازیں ایسی اٹھی تھیں خواجہ صاحب کی اور احسن اقبال کی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اسٹل بارن ہو گئی تھی, لیکن وہ ابھی تک موجود ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب سے وہ جو امپاورمنٹ تھی وہ واپس نہیں لی گئی, وہ ان کے پاس موجود ہے, وہ کر سکتے ہیں. یہ جو کمیٹی بنی ہے بیسیکلی وہ ان لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے بنی ہے جن کے پاس ہمارے پرسیپشن, ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پاور ہے. جو وزیر اعظم شہباز شریف نہیں ہے ہمارے پاس, وہ ان کے پاس پاور, تو یہ ان سے بات نہیں کریں گے. تو وہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جی آگے بات کیسے بڑھتی ہے, کس طریقے سے ہوتی ہے, بیکاز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کچھ ہماری رابطہ رہا ہے ان دا ریسنٹ پاسٹ آلسو. اور اس کو ہم چاہیں گے کہ اس کا جو اسکوپ ہے اس کو براڈن کیا جائے, اس کو آگے بڑھایا جائے, بیکاز آئی ایم بیسیکلی انہیرنٹلی اے پرسن آف ڈائلاگ. الٹیمیٹلی تو بات چیت کرنی ہی ہے, آپ نے بات چیت کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ مفاہمت اور مزاحمت کی بات ہو رہی ہے, یہ دونوں چیزیں انٹرٹوائنڈ ہوتی ہیں, آپس میں بندی ہوتی ہیں. اگر مزاحمت ہو وہ مفاہمت کی طرف لیڈ کر سکتی ہے, اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سملٹینیسلی یہ کام ہوں گے. یہ پولیٹیشین سے بات نہیں کریں گے, یہ بھی کیٹیگوریکل پوزیشن ہے, اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے. دیکھیے اس سلسلے میں خان صاحب نے کچھ ڈیفینیٹیولی نہیں کہا. جو انہوں نے جب کمیٹی بنائی ہے تو اس کے ساتھ وہ جو ایک ٹی او آر سے آتے ہیں کہ یہ ہونا ہے یہ نہیں ہونا, انہوں نے صرف 2 چیزیں بتائی ہیں جن کے اوپر بات چیت کرنی ہے, جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی بتا دیا. کس سے کرنی ہے یہ نہیں کلیئرٹی, یہ کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انہی سے ہی بات ہو سکتی ہے جن کے پاس پاور ہے اور جو کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, ان سے بات کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ونس اگین آئی مسٹ ریٹریٹ کہ محمود خان اچکزئی صاحب موجود ہیں. ہاں, لیکن وہ تو ہمیں 2 مہینے سے ہم نے نہیں دیکھا ان کو فعال ہوتے ہوئے. آپ لوگوں کا یہاں پہ اتنی بڑی تحریک آئی, اس کے بعد 26 نومبر کا واقعہ ہوا. اچکزئی صاحب کا میں بیانات ضرور سنے, لیکن وہ پولیٹیکلی تو ایکٹیو نہیں. نہ میں نے انہیں مولانا صاحب سے ملاقاتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ میرے خیال ہے کچھ اپنی اور سیاسی مصروفیات میں ہیں. تو ابھی آپ کو یہ پتا ہے کہ بات کیا کرنی ہے, پر ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا بات کس سے کرنی ہے. یہ فیئر اسیسمنٹ, یہ تو لازمی مجھے پتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی ہے. ٹھیک ہے, جو دوسرا ہے شہباز صاحب سے بات نہیں کرنی, بلاول سے بات نہیں کرنی, اس کے بارے میں ابھی ڈیفینیٹو انپٹ ہمیں نہیں ملی ہے کہ شہباز صاحب یا بلاول کی پارٹی سے بات کرنی ہے یہ نہیں کرنی, یہ بھی نہیں پتا. یہ انپٹ ابھی نہیں ہے ہمارے پاس. اور یہ کب تک آ جائے, کیونکہ 14 تاریخ تو 6 دن بعد کمیٹی تو بنی ہوئی ہے. وہ آج میرا خیال پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے, اس میں انہوں نے اسپیل آؤٹ کیا ہے سارا کچھ. تو یہ تو بات چیت کل شروع ہو سکتی ہے, آج شروع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن بات چیت وہ آپ سے کیوں کریں گے, کیونکہ آپ نے تو کہہ دیا کہ بھی پہلے یہ 2 شرائط ہیں جس میں یہ ان واقعات کی تحقیق کریں, وہ تو انہوں نے پہلے بھی نہیں کی. آپ کو اسلام آباد آنا پڑا, اور قیدیوں کو رہا کریں وہ بھی انہوں نے پہلے نہیں کیا, ورنہ ہم سول نافرمانی چلا دیں گے. تو بڑی تڑی نما ہے نا, تڑی نما مذاکرات ہیں. تو ہمارے کانسٹیٹیوشن بینچ میں بھی یہ دونوں مقدمے لگ گئے ہیں, انہوں نے بھی اسی ہفتے میں انہوں نے اس کی ہیئرنگ بھی کی. اب پرابلم یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن بینچ میں ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے. اب پارٹی کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے اپنا کیس وہاں پلیڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ہم نے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے, یہ بھی آج کل میں فیصلہ ہو جائے گا اور یہ بات آگے بڑھے گی. سو ٹیکنیکلی دیر از اے بریک تھرو. انہوں نے بات کہا ہے کہ جی اس کو سنتے ہیں, آپ کی بات کو دیکھتے ہیں کہ کس طرف بات جاتی ہے. نمبر 1 بات. اور دوسری بات جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی کلیئر ہو جائے گی, اور وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے, تھوڑا ہی وقت ہے. لیکن یہ مذاکرات سے زیادہ آپ کو نہیں لگتا تڑی ہے, دھمکی ہے, یہ ہماری بات مان لیں ورنہ ہم سول نافرمانی کر دیں گے. مذاکرات کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہی, میں آپ کو میری پوزیشن پتہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہے, یہ ان کا پریروگیٹو ہے, ان کو بہت سارے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرنے ہیں جو نہیں کر رہے وہ. لیکن یہ بھی کوئی مذاکراتی ٹون نہیں ہے آپ کی, ڈیفینیٹلی یہ ایک مزاحمتی ٹون ہے آپ کی کہ ہم تو آئے ہی آئے پھر ورنہ. دیکھیے یہ بہت دیر سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں,
8 फरवरी का भी तकरीबन साल हो जाएगा अब, और इसके अलावा 9 मई जो है वो 1 साल से ज़्यादा टाइम गुजर चुका होगा। तो बेसिकली उसमें कोई मजाका नहीं है कि जी एक JIT बन जाए और इन दोनों चीज़ों के बारे में वो एक इन्वेस्टिगेट कर ले। अब इस स्टेज के ऊपर बैठ के अब ये भी एक्सपेक्ट करना जी कि हर चीज़ रिवर्स हो जाएगी, हर चीज़ फ़ौरन ये हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, वो भी नहीं। हम कम से कम हम उम्मीद वो नहीं लगा के सारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पॉलिटिकल पार्लेंस में मारिया, वो ये होती है कि बात आगे बढ़ती हुई नजर आए। चलिए आहिस्ता बढ़े, स्लोली क्रॉल करे, लेकिन आगे बढ़े तो सही ना। इस वक्त क्राइसिस ये है कि बात आगे नहीं बढ़ रही, कम से कम विजिबली आउटवर्डली नहीं नज़र आ रहा कि बात आगे बढ़ रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा मूव है कि जी ये 2 आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं हमारे पोलिटिकल प्रिजनर्स के और हमारे ये जो हैं 9 मई और 8 फरवरी को। तो इसके बारे में आपको अब ये भी हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि ये दोनों चीज़ों के ऊपर कुल्लियतन जो है वो फैसला हो जाएगा, लेकिन शुरू तो करें ना। क्यों होगा? प्रोसेस शुरू। यही तो आपकी तकरीबन सारी मांगें थी जब आप इस्लामाबाद आ रहे थे, उससे पहले भी ना, तब भी वो स्टॉल हो गया जो प्रोसेस था आपका मुज़ाकरात का। उन्होंने कहा जी कि अभी आप इसको कॉल ऑफ कर दें, हम 20 तारीख तक आपको जो है छोड़ देंगे कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, पर ऐसा नहीं हुआ, डेड लॉक हो गया। इसके नतीजे में देखा कि फिर ये अनफॉर्चुनेट 26 नवंबर का वाक़या हुआ है। सो अब क्यों माने वो आपकी बात? आपके पास लेवरेज क्या है? मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। मैं क्या फील करता हूँ? मैं फील करता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क है ना वो एट स्टेक है। तो हमारे पास जो लेवरेज है वो भी मुल्क की है, उनके पास भी लेवरेज जो मुल्क की है। वो कोई मुल्क से कम प्यार नहीं करते या हम ज़्यादा नहीं करते, हम कम नहीं करते वो ज़्यादा नहीं करते। बेसिकली मुल्क जो है वो पिवट है इस वक्त, मुल्क का फ्यूचर जो है वो एट रिस्क है। तो आई थिंक कि इससे बड़ा पिवट कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा लेवरेज कोई नहीं हो सकता, दोनों के लिए, हमारे लिए नहीं उनके लिए भी। आप मुल्क की खातिर बैठ जाएं, मुल्क की खातिर बैठ जाएं, और मेरा ख्याल है कि जब बातचीत शुरू होगी तो ये नहीं लगेगा कि ये हम कुछ थ्रेटन कर रहे हैं या हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसमें लचक दिखाई जाएगी, बात को आगे बढ़ाया जाएगा और बातचीत को आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय भी है और ये पार्टी के अंदर इसके बारे में मेरा ख्याल है कि एक ब्रॉड कंसेंसस भी मौजूद है।